ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ سب احباب کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ علامہ اقبال، قلندر لاہوری، درویش لاہوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عاشق صادق فناف رسول، آپ فرماتے ہیں لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، قوم را سرمایہ قوت ازو، حفظ سر وحدت ملت ازو، حق تعالی نقش ہر دعوی شکست، تا ابد اسلام را شرادہ بست۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں لا نبی بعدی ز احسان خدا است۔ اقبال فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کا نہ آنا یہ اللہ رب العزت کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، اور اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ناموس کی حفاظت ہے۔ قوم را سرمایہ قوت ازو، علامہ اقبال فرماتے ہیں یہی چیز قوم کے لیے جو ہے نا طاقت ہے۔ قوم را سرمایہ قوت ازو، حفظ سر وحدت ملت ازو، اور ساری ملت اگر ایک جگہ پہ اکٹھی رہ سکتی ہے تو وہ اس عقیدے پہ رہ سکتی ہے۔ قوم را سرمایہ قوت ازو، حفظ سر وحدت ملت ازو، حق تعالی نقش ہر دعوی شکست۔ آگے اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حق تعالی نقش ہر دعوی شکست، تا ابد اسلام را شرادہ بست۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ابد تک اللہ رب العزت نے اسلام کی شرادہ بندی فرما کے ہر نئے اور پرانے دین کا نقش ہی مٹا دیا۔ اب نہ تو کوئی قوم آئے گی، نہ کوئی امت آنی ہے، نہ کوئی نبی آنا، نہ کوئی رسول آنا ہے۔ آج کل ہمارے کام کی جگہ، بعض ہمارے محلوں میں، گلی محلوں میں لوگ مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے نا وہ لوگوں کا ایمان اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے، یہ حقیقت میں ایک بندے نے بات سنائی، اس نے کہا کہ یار میرا ایک دوست ہے مرزئی ہے، اس نے تو کبھی مجھے کوئی بات نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، تو اس طرح کی باتیں، انہوں نے تو کبھی مجھے کوئی بات نہیں کی۔ ہاں لیکن ایک مرتبہ اس نے ایک بات کی تھی۔ کیا بات کی؟ اس نے کہا جی آپ مجھے بتائیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ سے بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، اور وہ ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ گئے چلے ہیں، واپس انہوں نے پھر آنا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں اور وہ ظاہری دنیا سے تشریف بھی لے گئے ہیں، تو آپ بتائیں پھر افضل کون ہوا؟ اس بندے کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیا۔ تو سامنے والے نے کہا کہ یار تیرا ایمان، تو اس نے اسی وقت تیرے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا کہ جب تیرے اندر یہ وسوسہ ڈال دیا اس نے کہ جی وہ افضل ہیں۔ تو خیر بات یہ کہ یہ ہمارے کام کی جگہ میں بھی ہیں، ہمارے اسکولوں میں مختلف جگہ پہ یہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیں، ختم نبوت کی بات کریں۔ وہ جھوٹے ہو کے کام کرتے ہیں، ہم سچے ہو کے نہیں کر سکتے۔ پیر ملی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پہ جناب رسول پاک کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میلسی کے علاقے میں مسلمانوں نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس رکھی۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ وہاں پہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس رکھی تو ایک علامہ صاحب کو خط لکھا گیا، موبائل کا دور نہیں تھا، ان کو خط لکھا گیا، خط کے ذریعے کہا کہ حضور ہمیں ٹائم عنایت فرمائیں، آپ ہمارے پاس آئیں۔ تو جو آپ کے اندر علامہ صاحب نے دن، تاریخ، ٹائم سب کچھ لکھ کے دے دیا کہ جی ہم فلاں دن، فلاں تاریخ اور فلاں ٹائم آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ تو وہاں کے جو علاقے کے مسلمان تھے جنہوں نے پروگرام رکھا، انہوں نے اس پروگرام کی پبلسٹی شروع کر دی۔
اس دور کے مطابق جو بھی تھا وہ لوگوں کو دعوت دی، بتایا کہ جی فلاں دن ہمارے پاس یہاں پہ اس جگہ پہ جو نا تازہ ختم نبوت کانفرنس ہوگی۔ مرزائیوں کو پتہ چلا، ان کے چند گنڈے آئے اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جی اگر یہاں پہ کسی نے کوئی ختم نبوت کے حوالے سے بات کی تو ہم اس کا سر پھوڑ دیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، اس کی جناب بازو توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وہ دن آ گیا جس دن کا علامہ صاحب نے ٹائم دیا تھا۔ علامہ صاحب تشریف لے آئے اور لوگوں نے مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی کرنے کے بعد کہا حضور آپ واپس تشریف لے جائیں، ہم نے پروگرام کینسل کر دیا۔ علامہ صاحب نے پوچھا کہ جی خیر ہے، کیوں؟ میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے۔ تو جو مولوی صاحب تھے وہ فرمانے لگے کہ پہلے تو شاید میں چلا جاتا، لیکن اب بات میرے اور تمہارے نبی کی ختم نبوت کی، اب نہیں جانا۔ لوگ کہنے لگے، مطلب کچھ لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ جی آپ نے تو مطلب بیان کرنا ہے، بات چلے جانا ہے، یہاں پہ ٹانگیں ٹوٹنی ہے ہماری، سر پھوٹے گا ہمارا، بازو ٹوٹے گی تو ہماری۔ تو علامہ صاحب فرمانے لگے میں نے اس کا حل سوچ رکھا ہے۔ کیا حل ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے علاقے میں کوئی بدماش ٹائپ کا بندہ ہے؟ جی ہے، فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں ہے، نورا ڈاکو اس کا نام ہے، چلیں جی نورا ڈاکو کے پاس۔ جب اس کے ڈیرے پہ گئے تو آگے سے نورا ڈاکو بھی حیران ہو گیا کہ جی میرے ڈیرے تھے مولوی۔ تو کہنے لگے مولوی صاحب خیر ہے؟ علامہ صاحب فرمانے لگے کہ جی اگر بات ہوتی میری تو میں کبھی بھی تیرے پاس نہ آتا، میرے اور تیرے نبی کی ختم نبوت کی بات ہے اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ جی ہوا کیا ہے؟ اسے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا جی ابھی رکو۔ وہ اندر گیا، اپنا اس دور کے مطابق جو بھی اس کا اسلحہ تھا یا جو بھی اس کا ساز و سامان اس نے پکڑ کے آ گیا اور کہا جی شروع کرو۔ تلاوت ہوئی، نعت پڑھی اور ختم نبوت کے نعرے لگے، سارا کچھ ہو گیا۔ سب کچھ ہونے کے بعد نورا ڈاکو کھڑا ہوا، اس نے کہا اے لوگو سنو، یہ جو تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے نا، یہ نورا ڈاکو نے خود کروائی ہے۔ اگر یہاں پہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے بات کرے۔ اگر کسی نے مسلمان میرے کسی بھائی کو، کسی بہن کو، کسی بچے کو کوئی اف بھی کیا نا تو پھر آپ سب لوگ مجھے جانتے ہی ہیں۔ رات ہوئی، مطلب پروگرام ہو گیا، صبح مطلب کافی دن گزرے۔ تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نورا ڈاکو وہ علامہ صاحب کے گاؤں گیا ان کو ملنے کے لیے۔ ان کے پاس جب گیا تو بڑے خوشی کے ساتھ ان کو مطلب گلے لگایا اور مل کے آگے سے وہ مطلب جو علامہ صاحب تھے انہوں نے مہمان نوازی کرنے کے بعد پوچھا جی آپ کون ہیں؟ تو نورا ڈاکو کہنے لگا جی بھول گئے ہیں؟ میں کہا جی لوگ آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو آپ اپنا تعارف کروا دیں۔ تو وہ کہنے لگا جی میں وہی نورا ڈاکو ہوں۔ علامہ صاحب کہنے لگے کہ وہاں پہ آپ ڈاکو اور یہاں پہ ماشاءاللہ سفید سوٹ پہنا ہوا ہے، وائٹ داڑھی اور ماشاءاللہ ماما شریف باندھا ہوا ہے، یہ سب تبدیلی کس طرح؟ تو وہ نورا ڈاکو کہنے لگا کہ جی جس رات آپ نے مجھے موقع دیا ہے نا، صرف 4 گھنٹے کھڑے ہو کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، رات سویا حضور تشریف لے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوریا آج جو تو نے کام کیا ہے نا یہ مجھے بھی بہت پسند آیا اور اللہ رب العزت کو بھی بہت پسند آیا ہے، تیرے اسی کام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو بندہ ختم نبوت پہ کام کرتا ہے، پیر ملی شاہ صاحب کا فرمان ہے کہ اس کی پشت پہ رسول پاک کا ہاتھ ہوتا ہے۔